طارق صاحب یہ بتائیں، وہ ذرا میں لیول پلینگ فیلڈ پہ ذرا بحث کر لیں تھوڑی سی. انہوں نے 2-3 ایگزامپلز دی. انہوں نے کہا آپ پورا لاہور کا بڑا جلسہ کریں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ اگر وہاں ورکرز کنونشن کریں تو پولیس آ کے اکھاڑ دیتی ہے، اگر آپ پوری ایکٹیویٹی کریں کوئی نہیں پوچھتا، اگر یہ مانسہرہ کے اندر 4 دیواری میں جلسہ کرتے ہیں اپنی میٹنگ کرتے ہیں تو پولیس پکڑ لیتی ہے توڑ دیتی ہے. تو پھر لیول پلینگ فیلڈ آپ لوگ کیوں نہیں دلوا رہے پھر ان کو؟ یا آپ کو تو انٹرسٹ میں ہے کہ یہ بالکل فارغ ہو جائیں تاکہ آپ آرام سے یو رومپ یور وے ٹو وکٹری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مالک صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس طرح کے واقعات جن کا آپ نے ذکر کیا ان کا ہم تذکرہ کریں یا ان پہ بحث کریں. اور دوسرا لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں سیاسی جماعتوں کو یکساں موقع کس طرح مل سکتا ہے الیکشن کانٹیسٹ کرنے. ایک سیکنڈ طارق بھائی ایک سیکنڈ یار، طارق بھائی ایک سیکنڈ، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن آپ نے بڑا کیجولی برش اسائڈ کیا ہے کہ یا تو ہم یہ روزانہ والے واقعات ہیں ان کی بات کر لیں یا ہم بڑی بات کر لیں. یہ روزانہ والے واقعات آپ کو ٹرینڈ دکھا رہے ہیں کہ اگر ایک پارٹی کی چھوٹی چھوٹی چیز برداشت نہیں ہے تو پھر وہ تو بات تو ہوگی نا. میں نے یہ نہیں کہا کہ دونوں میں سے ایک ڈسکس کر لیں. میں نے یہ کہا ہے، شاید میں صحیح وہ بات سمجھا نہیں سکا، میں نے یہ کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے 2 اسپیکٹ ہیں، اس کے نیچے 2 موضوعات ہیں. ایک تو اس طرح کے جو ڈے ٹو ڈے کیسز ہیں اور ایک جو ہے وہ الیکشن ہے. اب جو ڈے ٹو ڈے کیسز ہیں، تیمور جھگڑا صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہماری 4 دیواری کے اندر کوئی پروگرام ہو رہا تھا اور وہ نہیں ہونے دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنا صحیح نہیں ہے. کس نے روکا، کیوں روکا، میں تو اس سے لا علم ہوں. اجازت لی گئی نہیں لی گئی ظاہر ہے میرا تو بالکل پتہ بھی نہیں ہے اس پروگرام کا، لیکن اگر اجازت لی گئی وہ لیگل تھا، وہاں اس ضلع میں کوئی 144 نہیں لگا ہوا، تو پھر ایسے پروگرام کو نہیں روکنا چاہیے. میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کی بات ہے، دیکھیں آپ نے جو پروگرام کے شروع میں کہا، جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، جو ہمارے قائد بھی ہیں، پارٹی کے سربراہ ہیں، اور الیکشن ہو گیا. الیکشن کے نتائج کو بھی سب نے تسلیم کر لیا. اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ جتنی بھی پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہوں ان سب کے سربراہان جو ہے وہ باہر ہوں. تو اگر یہ الیکشن ہوتا ہے اور عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں تو اس الیکشن کے نتائج کو بھی تسلیم کیا جانا چاہیے اور کر لیا جائے گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ایسے جماعت اسے بالکل موقع ملنا چاہیے. ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ آئیں الیکشن لڑیں اور جو ان کا اپنا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق فیصلہ پاکستان کی عوام کریں. اور یہ جو بات دوسری ہے نا کہ جب تک اس الیکشن کے نتائج کو پاکستان میں، پاکستان سے باہر جو انڈیپینڈنٹ آبزرور ایجنسیز ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، تسلیم نہیں کیا جائے گا، ظاہر ہے پاکستان کی ضرورت ہے صاف شفاف الیکشن اور اس کے نتیجے میں بننے والی ایک مستحکم حکومت وہ ملک کو ان حالات سے مجھے ایک چیز بتائیں اگر 9 مئی کے اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں کہ 9 مئی جن لوگوں نے کیا ہے، جو ملزمان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان سب کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. مذاق نہیں ہے کہ شہداء کے پوسٹرز پہ آپ جوتے ماریں یا ان کی توہین کریں. دس از ان ایکسیپٹیبل. میرے نزدیک سب سے بڑا جرم کو یہ نہیں تھا کہ کون کور کمانڈر کے گھر میں گھس گیا ہے. میرے نزدیک جنہوں نے بے حرمتی یا شہداء کی وہ ان ایکسیپٹیبل. دیٹ از فار می از دا بگیسٹ ریڈ لائن. لیکن بات یہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ عمران خان اگر کہتے ہیں کہ میرا ٹرائل اوپن کریں، مجھے سیکیورٹی جیل، ان لوگ سیکیورٹی کے رسک کے اوپر جیل میں ان کا ٹرائل ہوتا ہے، کلوزڈ ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے جس کو نہ دیکھ رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے، اور میاں صاحب کو سیکشن 401 اپلائی کر کے ان کا سینٹینس ہی سسپینڈ کر رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو یہ جو ہمیں 2 مزاج نظر آ رہے ہیں عدالتوں کے، ایڈمنسٹریشن کے، یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دکھاتا طارق بھائی، یہ تو ایک ٹرینڈ دکھا رہا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کو بھی کوئی سزا نہیں دی گئی. اب پروگراموں میں جو ٹرینڈ ہے اور فیشن ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اینکرز بھی اور پی ٹی آئی کے بھی ہمارے دوست وہ آگے سب سے پہلے کہتے ہیں جی کہ 9 مئی کے واقعات کو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے، اور ساتھ ہی پھر جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کی وکالت بھی شروع کر دیتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ٹرائل ہو رہا ہے، ابھی اس میں کسی کو کوئی سزا نہیں دی گئی.
جو سزا دی جائے گی تو ظاہر ہے وہ فیصلہ تفصیلی ہوگا, اس میں انصاف ہوتا نظر نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں میں تو اس لیے بات کر لیتا ہوں, سن لیں, میں عمران خان کی اس لیے بات کر لیتا ہوں کہ میری سب سے زیادہ ٹرولنگ پی ٹی آئی نے کی اور کرتی ہے ابھی بھی, اور مجھے سمجھا جاتا ہے کہ میں کرٹک ہوں, لیکن وہ ان کی مرضی ہے بھیا, جو مرضی کریں, لیکن جب جس کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم اس کی بات کریں گے. میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, وہ بھی زیادتیاں ہوئیں, جو میاں صاحب کے 2018 ہوا, جو مشرف والا ٹرائل ہوا, تیارہ کیس, سب فراڈ تھا نا, سب نے کہا. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا ٹرائل اوپن کریں جی, میری عدالت کھلی میں جانا چاہتا ہوں, اس کو ان کی جان سے زیادہ آپ ایڈمنسٹریشن کو جان کی فکر پڑی ہوئی ہے, اینڈ دا ٹرائل از ناٹ اوپن, تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا, سوال تو اٹھیں گے. مجھے آپ یہ بتائیں مالک بھائی, مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی کس چیز کو تسلیم کیا جائے. ایک طرف وہ کہتے ہیں جناب کہ مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوسری تو وہ کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. جو ان پہ ایک حملہ ہوا تھا, حالانکہ اس وقت تو پنجاب میں ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, ابھی تک اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں جی میری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, ابھی بھی ان کے رہنما کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اگر ان بیانات کو آپ لیں گے, میں ظاہر ہے نہ تو ایڈمنسٹریشن ہوں, نہ ان کی جان کی جو ذمہ داری ہے وہ حفاظت وہ مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ ملک کی کیا صورتحال ہوگی جہاں پہ آگے آپ ایک بڑے نامساعد قسم کے جو ہے وہ حالات سے گزر رہے ہیں. تو اگر ان کی سیکیورٹی کے لیے انتظامیہ نے فیصلہ کیا تو میرا خیال ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ بہتر فیصلہ ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جو بات آپ نے کی ہے, دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا آج کہ جی جو آپ کے بھی الفاظ کا مطلب ہے کہ جی کوئی ریلیف مل رہا ہے, ریلیف نہیں مل رہا. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے وہ ریکٹیفائی ہو رہی ہے اور انہیں انصاف مل رہا ہے, جو انہیں ملنا چاہیے تھا. جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو رہا ہے, آج عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی کیسز ایسے تھے جن پہ متنازع فیصلے کیے گئے, غلط فیصلے جیسے آپ نے کہا کیے گئے, سب اس کو مانتے ہیں, تو آج وہ ریکٹیفائی ہو رہے ہیں. اور ایکسٹرا ریلیف میاں نواز شریف صاحب کو کیا مل رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں مل رہا. طارق صاحب مجھے یہ بتائیں, آپ نے باتیں سنی, میں نے تو ان سے بحث کرنے کی کوشش کی کہ پنجاب میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اس کے گورنمنٹ میں آپ کے لوگ نہیں ہیں, لیکن انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس طرح پاور بورڈز ہیں وہ آپ ہی کے ایکس ایم این ایز ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح جو تمام چیزیں ہیں اس میں آپ لوگوں کی اتنی زیادہ موجودگی ہے کہ کل کو آپ لوگ اٹھ کے کہیں گے دیکھیں ہم نے پچھلے 16 ماہ میں اور یہ 4 ماہ میں بھی یہ کام کروائے, وہ کام کروائے. اور جیسے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس قسم کی پروفیشنل ٹریٹمنٹ نظر آ رہی ہے وہ تو اس چیز سے ایک قدم آگے چلی جاتی. جب آپ کہتے ہیں نا کہ زیادتیوں کا ازالہ ہو رہا ہے, یہ جو پروٹوکول جو دیا جاتا ہے ایز اے آلریڈی ڈیسائیڈڈ, اس سے شاید سوالات اٹھ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت رہی ہے اور بڑا ان کے لیے ریگارڈ ہے, اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اگلے الیکشن کے بعد, مجھے تو اپنی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے سادہ اکثریت لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے باوجود ہم چاہیں گے کہ باقی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں اور ملک کو بنانے کے لیے سادہ اکثریت آپ کو نہیں ملنی. ہمارے تو یہ جذبات ہے. آپ کے ماضی میں 2 تجربے ہوئے ہیں, سادہ اکثریت اور 2 تہائی. اس کے بعد جو ہوا تھا نا, میرا نہیں خیال کہ آپ کو پاور شیئرنگ میں کسی نے سادہ بھی لینے دینی ہے. 2 تہائی نہیں, میں نے سادہ اکثریت کی بات کی ہے اور ملک کی ضرورت ہے مستحکم حکومت بنے. سادہ میں 2 تہائی کو ساتھ لے کے چلنے کی خواہش ہے.